الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل ہم سجدہ سہو کے مسائل سے متعلق گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ سے صلاۃ میں سہو ہو جاتا تھا، بھول ہو جاتی تھی، نسیان ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں 2339 نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انما انا بشر، میں تو ایک بشر ہی ہوں، ایک انسان ہی ہوں۔ انسا کما تنسون، جیسے تمہیں نسیان لاحق ہوتی ہے ویسے مجھے بھی نسیان لاحق ہوتی ہے۔ نسیان، بھول چوک ایک بشری عارضہ ہے اور ہر بشر کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، تو میں بھی ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم سب بھول جاتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان موجود ہے۔ اسی لیے صلاۃ کے اندر بھول ہو جانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکام مشروع فرمائے ہیں اور ان کے مسائل بتلائے ہیں۔ آئیے ہم ایک ایک مسئلہ کر کے ایک ایک صورت، بھولنے کی صورت اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب کوئی شخص فرض میں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور تشہد اول چھوڑ دے، طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب 2 رکعت پڑھ لے تو تشہد میں بیٹھے، اگر اسے 3 یا 4 رکعتیں والی صلاۃ ادا کرنی ہے تو تشہد میں بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا ہے۔ لیکن اگر نسیان ہو جائے، سہو ہو جائے، بھول ہو جائے اور آدمی تشہد اول چھوڑ کے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس سلسلے میں یہ روایت دیکھتے ہیں، عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے کسی صلاۃ میں ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور آپ بیٹھے نہیں۔ تشہد کے لیے جو بیٹھک ہوتی ہے اس میں آپ بیٹھے نہیں اور آپ کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے اپنی صلاۃ پوری کر لی اور ہم نے دیکھا کہ اب آپ سلام پھیرنے والے ہیں تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور آپ سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 1224 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 570 نمبر پر ہے۔ بہرحال آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشہد اول بھول کی بنا پر آپ سے چھوٹ گیا تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو فرمائے۔ اسی طرح سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے، یعنی تشہد میں نہ بیٹھے، بھول کی وجہ سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، تو اگر وہ پوری طرح سے مکمل طرح سے کھڑا نہیں ہوا ہے تو بیٹھ جائے۔ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، اور اگر وہ پوری طرح سے کھڑا ہو چکا ہے تو پھر نہ بیٹھے۔ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، اور تشہد اول چھوٹ جانے کی بنا پر بھول کے 2 سجدے کر لے، 2 سجدے سہو کر لے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ علامہ البانی نے
इरवा में इसे सही करार दिया है। तो बहरहाल आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई शख्स पूरी तरह खड़ा हो चुका है तो उसे बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अभी पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ और दरमियान ही में याद आ गया तो वो बैठ जाए और तशहुद कर ले। तो ये रही पहली सूरत। दूसरी सूरत ये है कि अगर वो 4 रकात वाली को 5 रकात पढ़ गया। इस सिलसिले में अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाते ज़ोहर 5 रकातें पढ़ा दी। आपसे कहा गया क्या सलात में कुछ तादाद ज़्यादा हो गई है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या बात हो गई, क्यों ऐसा सवाल कर रहे हो? तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 5 रकातें पढ़ी हैं, तो आपने सलाम फेरने के बाद 2 सजदे फरमाए। तो आपने 2 सजदे फरमाए। तो ये आपको बताया गया, सलाम फेर चुके थे कि आपने 5 पढ़ लिया है, तो फिर आपने 2 सजदे किए। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, सही बुखारी में 1226 नंबर पर और सही मुस्लिम में 572 नंबर पर है। तीसरी सूरत ये है कि 2 रकात में या तीसरी रकात में सलाम फेर दे, जबकि उसको 3 या 4 पढ़ना है। तो ऐसी सूरत में क्या करे? इस सिलसिले में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 2 रकातें पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया। तो आपसे ज़ुल यदैन नामी सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात में कमी कर दी गई है या आप भूल गए हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातब करके पूछा, क्या ज़ुल यदैन सच कह रहे हैं? लोगों ने कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 2 रकातें पढ़ाईं और आपने सलाम फेरा और उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के आपने अपने सजदे की तरह सजदा किया या उससे कुछ लंबा सजदा किया और आपने सजदे से सर उठाया। ये हदीस भी मुत्तफ़क़ अलैह है, सही बुखारी में 1228 नंबर पर और सही मुस्लिम में 573 नंबर पर है। ऐसे ही इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाते असर अदा की और तीसरी रकात में आपने सलाम फेर दिया और आप अपने घर में चले गए। एक शख्स जिनका नाम खिरबाक था वो उठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनके हाथ कुछ लंबे थे, यानी यही रिवायत है जो इससे पहले जिनको ज़ुल यदैन कहा जाता था, उनके हाथ लंबे होने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल यदैन 2 हाथों वाले उन्हें कहा करते थे। उनका नाम खिरबाक था। तो वो गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ऐसा और ऐसा हो गया है, आपने 3 ही रकात पे सलाम फेर दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से बाहर निकले, अपनी चादर घसीट रहे थे, यहाँ तक कि लोगों के पास पहुँचे, यानी तेज़ी से पहुँचे और आपकी चादर ज़मीन पर घिसट रही थी। आपने लोगों से पूछा, असदक़ा हाज़ा, ये आदमी सच कह रहा है? लोगों ने कहा, हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 1 रकात सलात पढ़ाई और आपने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद आपने 2 सजदे किए और फिर आपने सलाम फेरा। तो एक बार सलाम फेर दिया, उसके बाद आपने 2 सजदे सहू किए और उसके बाद आपने सलाम फेरा। ये हदीस सही है, सही सुनन इब्न माजा में 1001 नंबर पर है और सही मुस्लिम में भी ये 574 नंबर पर मौजूद है। तो ये रही तीसरी सूरत। चौथी सूरत ये है कि आदमी को पता ना चल सके, शक हो जाए कि उसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। ऐसी सूरत में वो क्या करे? इस सिलसिले में इब्राहीम अलक़मा से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सलात पढ़ाई, कुछ कम या ज़्यादा कर दिया। तो जब आपने सलाम फेरा तो आपसे कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सलात में कोई नया हुक्म आया है? तो आपने फरमाया, क्या हुआ? लोगों ने कहा, आपने ऐसे और ऐसे सलात अदा की है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने पाँव को मोड़ के बैठ गए
قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے 2 سجدے فرمائے اور اس کے بعد سلام پھیرا، اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کے آپ کہنے لگے اگر صلاۃ میں کوئی نیا حکم آیا ہوتا تو میں تمہیں بتلاتا، لیکن میں انسان ہوں، بشر ہوں اور بھول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھی بھول جایا کرتے ہو۔ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو صلاۃ کے اندر کوئی شک ہو تو وہ درستی کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور اسی کے مطابق اپنی صلاۃ مکمل کرے، اور بھولنے کے 2 سجدے کر لے، 2 سجدے سہو کر لے۔ تو یہ درستی کو کیسے تلاش کرے گا؟ درستی کو تلاش کرنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی یاد کرے کہ اس نے صلاۃ میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کون سی صورت پڑھی ہے۔ تو اگر اسے یاد آ جائے کہ میں نے پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھی تھی، دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھی تھی، تو اسے اس طرح سے یاد ہو جائے گا کہ میں نے 1 رکعت نہیں بلکہ 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ یا اسی طرح سے تشہد اول میں بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا، تو اس طرح پتہ چل جائے گا کہ 2 رکعتیں وہ پڑھ چکا ہے، 1 نہیں۔ یا اسی طرح سے وہ 3 پڑھ چکا ہے، 2 نہیں۔ یا اسی طرح سے وہ یاد کرے کہ 2 رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملائی تھی اور 1 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ چکا ہوں، یا دونوں رکعتیں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بلا صورت ملائے پڑھ چکا ہوں۔ تو اس طرح سے اسے 3 رکعت یا 4 رکعت وہ کتنی رکعتیں پڑھا ہے یاد آ سکتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ درستگی کے قریب تک پہنچ سکتا ہے کہ صحیح چیز کیا ہے شک ہونے کے باوجود، اور اس طرح سے اس کا شک مٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اکیلے پڑھ رہا ہے یا امام کی صورت میں پڑھ رہا ہے، لوگوں کا امام بن کے پڑھ رہا ہے اور بھول گیا ہے تو اس طرح سے وہ درست کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، اکیلے پڑھ رہا ہے تو بھی درست کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اور تلاش کرنے کے باوجود اگر وہ کسی یقین تک نہیں پہنچا تو ایسی صورت میں جو یقینی ہے اسے مان لے، اور یقینی کیا ہے؟ کم تعداد ہے۔ اگر اسے شک ہو گیا کہ 3 پڑھا ہے یا 4 پڑھا ہے تو 3 پہ گویا یقین ہے، چوتھے کے بارے میں شک ہے۔ 3 پڑھا ہے کہ 2 پڑھا ہے تو 2 کے بارے میں یقین ہے، تیسرے کے بارے میں شک ہے۔ تو جو کم کی تعداد ہے اس کے بارے میں وہ یقین کر لے اور اس کے بعد میں اسی کے مطابق وہ عمل کرے۔ اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو صلاۃ کے بارے میں شک ہو جائے، اسے نہ معلوم ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھا ہے یا 4 پڑھا ہے، تو شک کو چھوڑ دے اور یقین کے مطابق عمل کرے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 رکعتیں سجدہ کر لے۔ اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں تو یہ 2 سجدے 5ویں رکعت کو جوڑا بنا دیں گے، اور ورنہ اگر اس نے صرف 4 ہی پڑھی ہے تو یہ 2 رکعتیں شیطان کی ناک مٹی میں ملانے کے لیے ہوں گی۔ اگر وہ 4 پڑھ چکا ہے اور اسے 4 اور 5 میں شک ہو گیا تو یہ 2 جو سجدے کر رہا ہے یہ شیطان کی ناک مٹی میں ملانے کے لیے ہوگی، کیونکہ شیطان ہی بھلانے کا سبب ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں 632 نمبر پر ہے اور صحیح مسلم میں 571 نمبر پر ہے۔ تو سجدہ سہو کے مسائل میں آج کے درس میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم کچھ اور مسائل اگلے درس میں بیان کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔